رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کی روشن باتیں تلاوت شدہ آیہ مبارک کا آج 5واں درس ہے۔ علماء تفاسیر نے اس آیہ مبارک کے ماتحت لکھا کہ رمضان المبارک کی وہ عظمت و شان ہے کہ اس ماہ مبارک میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قیدی کو چھوڑ دیتے تھے اور ہر سائل کو عطا فرماتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھی رمضان المبارک کے مہینہ میں جہنمیوں کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا چاہیے کہ رمضان المبارک میں نیک کام کیے جائیں اور گناہوں سے بچا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں صرف رمضان المبارک کا ہی نام لیا گیا ہے 12 مہینوں میں سے، اور اسی کے فضائل بیان ہوئے صراحتاً، کسی دوسرے مہینے کا نہ صراحتاً نام ہے اور نہ ایسے فضائل کسی مہینے کے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام نے لکھا کہ ماہ رمضان کا نام قرآن میں لیا گیا، عورتوں میں صرف حضرت بی بی مریم کا نام قرآن میں آیا، اور صحابہ کرام میں صرف حضرت زید بن حارثہ کا نام قرآن میں لیا گیا۔ تو جس کا نام اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں لے تو ان چیزوں کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ رمضان المبارک میں افطار اور سحری کے وقت اللہ کی بارگاہ عالیہ میں دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ افطار کرتے وقت اور سحری کھا کر یہ مرتبہ کسی اور مہینہ کو حاصل نہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ رمضان کے کلمہ میں 5 حرف ہیں، را، میم، ضاد، الف اور نون۔ را سے مراد رحمت الہی، میم سے مراد محبت الہی، دعا سے مراد زمان الہی، الف سے مراد امان الہی، جبکہ نور سے مراد نور الہی ہے۔ اور رمضان المبارک میں 5 عبادات خصوصی ہوتی ہیں۔ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا اور تراویح ادا کرنا، تلاوت قرآن، اعتکاف اور شب قدر میں عبادات۔ تو علماء نے لکھا کہ جو آدمی سچے دل سے یہ 5 عبادات کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا، زمان کا، امان کا، نور الہی اور رحمت الہی کا مستحق ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کا روزہ رکھنے، تراویح، تلاوت قرآن، اعتکاف، شب قدر کی عبادات ہم جمیع مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نیک اعمال کرنے کی توفیق بخشے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نسألک الخیر خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہی انت المستعان وعلیک التکلان ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ علی النبی الکریم۔